سوچیں اگر آپ کے لیے کسی کی مدد کے بغیر کسی بینک کی سیڑھیاں چڑھنا، فٹ پاتھ پر چلنا یا بس میں بیٹھنا ممکن نہ ہو تو آپ کی روزمرہ کی زندگی کس قدر متاثر ہوگی؟ آپ کا یہ خیال پاکستان کے ان لاکھوں لوگوں کی ریالٹی ہے جو معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ملک میں معذور افراد کے حقوق کے لیے قوانین تو موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ عملی سطح پر پبلک سپیسز اور دوسری فیسلٹیز ان کے لیے کس حد تک ایکسیسیبل بنائی گئی ہیں۔ یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی مختلف معذوری کے ساتھ زندگی گزارنے والے چند افراد سے، تاکہ وہ بتا سکیں کہ ان کے لیے سب سے بڑی رکاوٹیں کیا ہیں۔ میٹرو کی جو لفٹس ہیں ان کے اندر کوئی ایسا بریل سسٹمز وغیرہ نہیں ہے، یا نہ کوئی وائس وغیرہ ایسا سسٹم نہیں ہے، وہ جسٹ سمپل لفٹس ہیں۔ جب میں کبھی باہر جاتا ہوں، شاپنگ پر جاتا ہوں، یا اپنی اہلیہ اور بیٹی کو لے کر اسپتال جاتا ہوں، یا کسی کام سے کبھی باہر نکلتا ہوں، تو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ کسی کو سائن لینگویج نہیں آتی۔ کبھی کچھ لفظ لکھ کر سمجھانے پڑتے ہیں، کبھی کوئی ٹوٹے پھوٹے اشارے کرنے پڑتے ہیں، اور کبھی میں گھر کال کر کے اپنے بھائی یا کسی کولیگ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو کال پر آؤ، ان کو سمجھاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور یہ چیلنج ہر روز ہوتا ہے۔ مجھے بعض دفعہ اگر اے ٹی ایم پہ جانا پڑتا ہے اور مجھے کوئی کیش ودرا کرانا پڑتا ہے تو وہ کافی چیلنجنگ ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے ریمپس تو بنائی ہیں لیکن وہ ایکسیسیبل ایز اے ویل چیئر یوزر نہیں ہے، تو مجھے ہیلپ کے لیے بندہ ضرورت پڑتا ہے کہ جو میرے لیے جائے، ہیلپ کرے۔ پاکستان میں آپ کہنے کو تو پبلک ٹرانسپورٹ ہے، لیکن وہاں پہ فٹ پاتھ جو ہیں وہ ایکسیسیبل نہیں ہے، دے آر ناٹ اسموتھ، وہاں پہ بہت سارا کچرا ہوتا ہے، بہت سارے ٹھیلے راستے میں ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ اسموتھ ہونا چاہیے، پلین ہونا چاہیے، تاکہ ہم ایزیلی اپنی ویل چیئر اسٹاپ تک لے جا سکیں۔ جتنے بھی بینکس آپ لے لیں، اگر وہ پاکستان میں ان کی ایپس کو ڈیولپ کیا گیا ہے تو وہ اردو بیس ایپس ہوتی ہیں، اور ہمارا جو ٹاکنگ سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کو ایکسیسیبلٹی کے طور پہ اگر آپ لیں تو وہ بالکل بھی ہمارا انگلش بیس ہوتا ہے، تو وہ اردو کی ایپس یا ان کی ویب سائٹ کو ایکسیس ہی نہیں کر پاتا۔ ان کے جو ایکسیسیبلٹی ٹولز ہوتے ہیں وہ اتنے ایکسیسیبل ہوتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ ان کو بینکس کی ٹرانزیکشن کر سکیں، ہمیں اس کے لیے کسی نہ کسی کی ہیلپ لینی پڑتی ہے۔ کہیں پر بھی کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے یا کسی مصیبت میں ہم پھنس جائیں، تو ایسا کوئی ایمرجنسی سسٹم نہیں ہے کہ ہم سائن لینگویج کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکیں۔ ہمارے لیے ایمرجنسی میں کمیونیکیشن بہت مشکل ہوتی ہے، ہمیں کسی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ہمارے بہاف پر 15 کو کال کرے یا کہیں ایمرجنسی میں ہماری ہیلپ کرے۔ سب سے بڑا ڈیزاسٹر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی مصیبت میں ہوں تو ہمارے پاس سائن لینگویج میں کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو لوگ اکثر آپ کی معذوری یا آپ کی ضروریات کے بارے میں غلط سمجھتے ہیں؟ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا ایسا ایریٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کو کہاں، آپ بیٹھ جائیں، آپ نہیں چل سکتے۔ اس سے کی ضرورت سے زیادہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا انٹرپشن ہوتی ہے، حالانکہ ہم لوگ ان کو خود بتاتے ہیں کہ ہم لوگ خود چل پھر سکتے ہیں، اپنے ہر کام خود سے کر سکتے ہیں۔ اکثر مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ خود میڈیکل میں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، تو آپ خود کیوں نہیں اپنے اوپر تھوڑا سا فوکس کرتی؟ تو وہاں پہ مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ از دیر اینی تھنگ مسنگ ان مائی پرسنالٹی اور ان مائی پریزنس۔ ایک بار ایک آنٹی نے میرے پاس آ کے بولا استغفر اللہ، تو مجھے بہت عجیب بھی لگا، بٹ دین میں نے ایک پازیٹیو وے میں ان کو آنسر بھی کیا، کیونکہ آئی کینٹ فیس دس تھنگ۔ تو میں نے ان کو بولا کہ شکر ہے آنٹی، آپ کو اللہ یاد آیا ہے اس بات پہ۔ تو آئی تھنک کہ اس طرح سے اگر آپ کے دل میں بھی ایک سمپتھی پیدا ہوتی ہے تو آپ کو فیس پہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو نہیں پتہ کہ ایک انسان، اگلا انسان شاید اس سے ہرٹ ہو جائے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے بیہیویئرس کو، اپنی سوچوں کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ جو ہمارے ساتھ سمپیتھی والا بیہیویئر رکھا جائے تو بہت ہی غلط ہے۔ کافی بار ہمیں یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ اوہو آپ ایسے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے افسوس ہو گیا، تو ہمیں اس چیز کو چینج کرنا ہوگا۔ آپ حکام اور پالیسی میکرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کہ اگر بجٹ ایلوکیشن کی جائے فار دا ڈسیبلٹی انکلوژن، جیسے اسسٹڈ ڈیوائسز ہیں یا انفراسٹرکچر کو ایکسیسیبل بنانے کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان میں بجٹ کا کچھ حصہ ڈسیبلٹی انکلوژن کے لیے ایلوکیٹ ضرور کرے، ورنہ یہ پالیسیز اور یہ لاز امپلیمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسپتالوں میں، پولیس میں، جوڈیشری میں اور تعلیمی اداروں میں سائن لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے، مسٹ ہے۔ کہ ڈسیبلٹی کمیٹیز بہت بنتی ہیں، لیکن ان کے اندر
I haven't seen a single person with disability. क्योंकि जब तक किसी भी कमेटी के अंदर एक पर्सन जो चैलेंजिंग पर्सन है वो नहीं है, तो वो उन इश्यूज़ को या उन स्ट्रगल्स को जो अच्छे से नहीं जान सकते जब तक वो खुद वहाँ पे मौजूद ना हो। ताहम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के मातहत काम करने वाली काउंसिल ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो कि माजूर अफराद के हकूक और पॉलिसीज से मुतालिक मामलात को देखती है, इस इदारे के डिप्टी डायरेक्टर इंचार्ज राना तारिक अली का कहना है कि इदारे में 3 पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज का पैनल मौजूद है जो उनके साथ मिलकर काम करता है। इनका मजीद कहना था कि जिन मसाइल की निशानदेही की गई है, अगर किसी शख्स को ऐसे मसाइल का सामना है तो वो बराह रास्त काउंसिल को तहरीरी तौर पर आगाह करें। इसके अलावा वो ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डायरेक्ट उनसे फोन पर भी राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि काउंसिल एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने का इरादा रखती है, जिससे ये वाज़ेह हो जाएगा कि इस्लामाबाद में किन मकामात पर एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है और माजूर अफराद के लिए क्या सहूलियात दी जा सकती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस्लामाबाद में माजूर अफराद के लिए एक्सेसिबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए काम जारी है और वो कहते हैं कि मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है, जिस पर उनका इदारा काम कर रहा है। 2023 की मरदमशुमारी पर मबनी गैलप पाकिस्तान की तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में माजूरी के साथ जिंदगी गुजारने वाले लोग आबादी का तकरीबन 3.1% हैं। अगर पब्लिक स्पेसेस और फैसिलिटीज इनके लिए एक्सेसिबल बने तो न सिर्फ इनकी रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर हो सकती है, बल्कि वो सोसाइटी का ज्यादा एक्टिव हिस्सा बन सकते हैं और इसका फायदा पूरे माशरे को होता है।